نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساننا من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر بالعجائب والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمارے دلوں کو، ہمارے تقوی کو، ہمارے ایمان کو، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر رکھے۔ ہر پل اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں اکیلا نہ چھوڑے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور تمام جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کرے، ان کی قبروں کو کشادہ کرے اور اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اپنی رحمت سے دور کر دے اور ان کو سکون اور اطمینان عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون، اطمینان اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ہم کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ ہم نے جہاں روکا تھا وہ بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، کیا وہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزتاً دنیا کے اندر لایا، جس طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ سیم مثال جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حجت ہے عیسائیوں کے لیے خاص طور پر جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو وہ حقیقت جو تھی جو انہوں نے جو اپنی کتاب میں انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی یا پھر جاننے کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر کھول دیا اور حقیقت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا، تو انہوں نے جو حواری تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کو حواری کہا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کی اس دعا کو یہاں پر نوٹ کیا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کیا تھا اور انہوں نے اللہ کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب، جو کچھ بھی تو نے ہم پر نازل کیا ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آگے پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے جو مکر کیا، جو ان کو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی جو سازش کی تھی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کے ساتھ میں آگے کیا ہونا ہے، اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ میں آپ کے بارے میں کیا پلاننگز کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی پلاننگ اس سے زیادہ زبردست تھی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ تو یہاں کیا ہے، انی متوفی کا، میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ورافعک، اور تجھے اٹھا لوں گا، الیہ ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کی ساتھ سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔
پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور کوئی مددگار وہ نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لیں کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ کسی بھی طرح کا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی ایک ظلم ہے اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شک کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ، جو شک کرنے والے ہیں ان میں آپ شامل نہ ہوں۔ آپ کو یہ چیز حیرت نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بنا ایک نیچرل جو پروسیس، یہ نیچرل پروسیس بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ یہ فطرت بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، وہ کسی بھی طرح اس کو مطلب اس کو چینج کر سکتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی صرف ایک مٹی کا پتلا بنایا تھا اور اس میں روح پھونک دی اور وہ انسان بن گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آسمان سے کوئی انسان جیسا حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے ویسا کوئی ایک الگ انسان اترتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان کے ہی بطن سے، ایک عورت کے ہی بطن سے، پیٹ سے نکالا اور پھر ان کو معجزہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص ہمارے لیے کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے شک نہیں کرنا ہے اس معاملے میں۔ یاد رکھیں جب ہم اگر یا تو ان کے کسی تہوار کے اندر حصہ لے رہے ہیں یا خاص طور پہ، اور بیسیکلی کرسمس کا جو ہے عیسائیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو یہ بات بالکل مطلب خود سٹارٹنگ میں جب یہ کلچر جب شروع ہوا اس وقت سے بھی بہت سارے عیسائیوں نے اس کے اگینسٹ بات کی تھی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ قرآن بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ جو ہم کو حالات پتہ چلتے ہیں وہ گرمی کا موقع تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب سورہ مریم کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو پکڑ لو، اور پھر جب بعد میں ہو گئی جب پیدائش تو کہا کہ اس کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں ٹپک پڑے گی۔ تو جو گرمی مطلب کھجوریں جو پکتی ہے وہ گرمی کے موسم میں پکتی ہے، پیک گرمی میں، بہت زیادہ جب شدید گرمی ہوتی ہے نا اسی وقت میں پکتی ہے۔ جیسے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں مطلب جو بھی کویت میں یا دوسری جگہ پر، تو ان لوگوں کو معلوم ہے ہمارے پاس میں مئی جون میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پوری جو کھجور کی فصل آتی ہے، تو یہ گرمی کا موسم ہے، اور ہمیشہ بھی دسمبر میں کیا ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر بھی سردی ہوتی ہے، رائٹ۔ تو بیسیکلی وہ بنیاد ہی نہیں ہے کہ وہ 25 دسمبر کوئی ایک یعنی خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے، یہ بے بنیاد چیز ہے۔ اور اس میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر تفصیلات سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس شر سے بچا کر رکھے جو معاشرے کے اندر صرف اپنے دوستی باقی رکھنے کے لیے یا پھر سوشل رہنے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں کہ ان کے ہر چیز کے اندر قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں جب ہم ان کی پارٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں مطلب ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتی ہوں جو آپ نے کہا۔ میں آپ زبان سے نہیں کر رہی، میں اپنے عمل سے کہہ رہی ہوں، اپنے وجود سے کہہ رہی ہوں کہ ہاں آج وہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی یہ اس کو نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا کہ آپ مباہلہ کریں۔ مباہلہ یعنی کہ جب یہ
عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا تو ان لوگوں کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی اور پھر اگر وہ اس کو انکار کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا تو پھر ان لوگوں نے انکار بھی کیا اس بات کا، یعنی یہ تمام آیتیں سننے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو بولو کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھلے میدان میں آؤ. اوکے، یعنی یہ اوپن وار، اور اس میں کوئی لڑائی، اس لڑائی کے اندر یہ جو مباہلہ ہے اس کے اندر کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوتے، اس میں صرف کیا ہوتا ہے اللہ کی لعنت. اور کھلے میدان کے اندر دونوں پارٹیز آمنے سامنے ہوں گی اور پھر وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر کہ ہم میں سے جو ناحق ہے، جو غلط پر ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے خاندان پر تیری لعنت ہو. اوکے، اپنے بال بچوں کے ساتھ وہاں پر آئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین، یعنی حضرت فاطمہ کی جو فیملی تھی رضی اللہ عنہ، ان کو لے کر جب میدان میں آ بھی گئے اور جب انہوں نے دیکھا عیسائیوں نے کہ ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو، یعنی ایسا خوف نہیں تھا ان کو، یہ خوف ہوا کہ یہ تو ایسے پرنور اور رعب چہرے ہیں کہ اگر یہ کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. یعنی بات کیا تھی کہ دل میں مان چکے تھے، حقیقت سمجھ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، لیکن اور پھر وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ نہیں آئے میدان میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بیان کی کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو بولو ان کو، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر کرے، حق جو ناحق پر ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور پھر وہ اللہ کی لعنت سے تباہ ہو جائے. یہ بالکل صحیح واقعات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. الہ کے معنی میں ہر بار ہے نا، آپ کو اسی لیے کھول کر بتا رہی ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھ رہے ہیں تو وہ الہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کے سامنے میں سر جھکاؤں، جس سے میں مانگوں، جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں. اوکے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، وہی میرا الہ ہے. میری عبادت کے لائق صرف میرا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میرا کارساز جو ہے، میری بگڑی کو بنانے والا، وہ بھی میرا الہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا کھل جائے گا. بات کلیئر ہو گئی نا کہ یہ جب مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں یعنی یہ جھوٹے ہیں. اوکے، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. تو اکثر جو دائی ہوتے ہیں وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں نا جو اہل کتاب سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اس میں بہت ساری کامن چیزیں ہیں قرآن میں اور ان کی کتاب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تو کم از کم اس کو تو فالو کر لو. اس کو بھی فالو کرو گے اور تم جو تحریف شدہ چیزیں اس کو چھوڑو، صرف اللہ نے جو نازل کیا اس کو فالو کرو تو الٹیمیٹلی تم حق کو پہنچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان سے، کہو کہ جو باتیں کامن ہیں، کیا باتیں کامن ہیں؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. یعنی بیسیکلی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. یہ دعوت ان کو ان کی کتاب میں بھی دی گئی تھی اور قرآن میں بھی بھرپور طور پر دی گئی ہے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کتنی لاجیکل بات ہے. دیکھیے تم کیوں حضرت ابراہیم کا نام لے کے کیسے جھگڑا کرتے؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی زمانے بعد آئے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جو کہ اس سلسلے کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا جو نبیوں کا سلسلہ چلا اس میں آخری کڑی تھے، آخری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اتنے بعد میں آنے والے جب وہ، اور تم نے ان کے اپنے نام رکھ لیے، یہود اور نصارہ اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم نے خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہوئے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو بے بنیاد جس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں اس کے بارے میں ہم نے بحث نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ
ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس جب تک پختہ علم نہیں آتا اس وقت تک کہ ہم کسی کے اوپر نکتہ چینی کرنا، کسی کی غلطیاں نکالنا، کسی کو برا بولنا، یہ بالکل ہم کو حق نہیں ہے. اوکے. اور علم آنے کے بعد بھی علم اس لیے حاصل نہیں کرنا ہے کہ اچھا چلو مجھے یہ نالج آ گیا اب میں لوگوں کی غلطیاں نکالوں گا، اب میں ان کی مطلب ان کو ڈی موٹیویٹ کروں گا. اوکے. تو کسی کے عمل میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے اور آپ اس کی اصلاح کر رہے، یہ بات الگ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا کام ہی یہ رہتا کہ بس وہ چن چن کے لوگوں کو صرف ان کی بات میں یہ غلطی، ان کے کلام میں یہ غلطی، ان کے طریقے میں یہ غلطی، صرف غلطیاں نکالا کیونکہ ہمارے پاس، اور اس کی ہمارے پاس ساری دلیلیں ہیں. تو دلیل ہے تو آپ اصلاح کریں. اور اصلاح کا طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب مطلب وہ اکیلے میں کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی اصلاح کرتے تو علل اعلان کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ کام کیا، تم سزا کے مستحق ہو گئے. ایسی بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی اصلاح کرتے، کسی کی غلطی بتاتے تو نرمی کے ساتھ صحیح طریقے سے، اور اس تک پہنچے بات. جب بات اس تک ہی نہیں پہنچ رہی، ہم 10 لوگوں کو بتا رہے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے وہ فلاں میں تو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ساری دنیا میں ان کو بدنام کر دے، لیکن وہ بندہ جس نے کریکٹ کرنا ہے اس تک ہی بات نہیں پہنچ رہی. تو یہ طریقہ بالکل بھی غلط ہے. ہم نے ایسا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ میں سچے دل سے کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تو ان کو صحیح طریقے سے اپروچ کریں، صحیح طریقے سے ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں قرآن اور حدیث کی دلیل سے، دیکھیں یہ چیز اس طرح سے ہے، آپ یہ بات صحیح نہیں کر رہے، یہ جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، ہر طرح کی اصلاح کے لیے یہی چیز ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بات کا علم ہے اس میں تو لوگ بڑی بحثیں کر لیتے ہیں، جن کا علم نہیں اس کے بارے میں بھی پھر لوگ اس کے مطلب حد سے بڑھ جاتے ہیں نا. پھر ایسے معاملے میں جب لوگوں کی صرف نکتہ چینی کرنا رہتا ہے، آگے والے کو اگر ذلیل ہی کرنا رہتا تو پھر آدھا سچ ہوتا ہے آدھا جھوٹ ملا کر بھی بندہ بول دیتا. تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نہیں اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو چڑ تھی ان کی اس بات کی کہ یہ کہ اسلام ان کی زندگیوں میں ایسا مکمل کیسے آ گیا، یہ کیسے اس کے اوپر اتنا دل مضبوط کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اپنے نبی کا ایسا ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ جو ایک حسد بھی تھا، چڑ بھی تھی، اور اس وجہ سے وہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان کسی طرح بھی فائدہ اٹھائے یا پھر وہ خوشحال رہے یا اللہ کی مدد ان کو ملے. تو ان کو کچھ نہ کچھ کر کے ان کے دلوں کو خراب کرنا، یا پھر جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ابھی ان کا مطلب کنورٹ ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اتنا ان کا مضبوط نہیں ہوا ابھی ایمان، تو ایسے لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈال دینا یہ چیزیں کر کے. وہ کرتے کیا تھے کہ آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صبح میں مسلمان رہو اور رات میں اپنے دین سے پھر جاؤ. اوکے. آپس میں ایسی یہ پلاننگ کرتے تھے اور کیا بھی کرتے تھے کہ صبح میں کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں، ہاں چلو ہم دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے، اور وہاں پر بیٹھتے اور جو بھی باتیں سنتے اور واپس آ کے کہتے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم کو نہیں لگ رہا ہے یہ صحیح ہے، اور پھر ہم منحرف ہو گئے. یعنی یہ باقاعدہ سوچا سمجھا نفاق تھا. اوکے. یعنی یہ پلانڈ والی منافقت تھی. تو ایک بہت اہم چیز میرا خیال ہے آگے وہ چیز آئے گی، لیکن یہاں پر ہی اس کو اب کیونکہ بات نکلی ہے تو یہ بتا دوں کہ منافقت جیسے ہم نے دیکھا کہ بیماری ہے، رائٹ. اور کوئی بھی انسان بیماری اپنے آپ جان بوجھ کر نہیں لگاتا ہے نا، کوئی جان بوجھ کے لگا رہا ہے. وہ ابھی جیسے یہود کی مثال دی تو یہ تو ایک الگ بات ہوئی کہ جان بوجھ کر اپنے دلوں کو خراب کر رہے ہیں. زبان سے بھی جھوٹا ہے اسلام ان کا، اور دل میں تو ہے ہی نہیں بالکل بھی. لیکن منافقت یہ بھی یہی ہے خاص طور پر ایسی جس سے ہم نے اسی لیے بچنا چاہیے. ہم یہ کوئی عمل جب کر رہے ہیں ہمارے اندر وہ خرابی ہے اور ہم کو پتا نہیں ہے، منافقت کی کچھ علامتیں ہیں اور ہم کو پتا نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ منافق تھے
تو وہ جان بوجھ کر منافق تھے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے عمل ایسے تھے کہ جس سے وہ ظاہر ہو گئے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں گیا ہوا ہے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا، زبان سے انہوں نے کلمہ کہا، لیکن جب وہ جو بھی اگر پریشر آیا اسلام کے تحت، ان کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ دینا ہے یا پھر روزے ہیں یا نمازیں پڑھنا ہے، نمازوں کے لیے بھی بڑی بھاری پڑتی تھی ان کے اوپر، تو نمازیں پڑھنا ہے، فجر اور عشاء کی نماز خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب صحابہ کرام جب فجر اور عشاء کی نمازوں کے اندر جماعت کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھتے تو ان کو ڈر ہوتا کہ فلاں شخص منافق ہو گیا ہے. اوکے، تو نمازوں کے اندر کوتاہی ہے، کسمسانہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر جنگ کے ماحول میں جب جنگ کا موقع آئے تو اس میں جنگ میں حصہ نہیں لینا ہے، صدقہ خیرات کرنے کی بات آئے تو پیچھے ہٹ جانا ہے، موت کا ڈر ہے، مسلسل یہ تمام چیزیں ان کی کیفیت بن گئی تھی، ان کا نیچر بن گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اسلام کو اس طریقے سے اپنے اندر جذب نہیں کر پائے تھے یا اس کو قبول نہیں کر پائے تھے کہ نہیں میں نے اسلام قبول کیا یعنی آل دیز تھنگس آر کمپلسری اور میں نے اس کو خوشی سے کرنا ہے. تو وہ ایمان دلوں کے اندر نہیں گیا تھا، یہ منافقت. اسی لیے ہم نے مطلب اس مرض سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر ہم نے جان بوجھ کر ہم یہ کام نہیں کر رہے، اوکے، کہ ہم منافق ہو گئے، یہ یا منافق بننے کا ارادہ کسی کا نہیں رہتا، لیکن اس کے اعمال منافقت والے ہو جاتے، وہ بیماری کے عکس جو ہے، اس کے اثرات جو ہے ہمارے اعمال پہ نظر آتے. تو ایک بندہ مومن اگر سچ میں وہ ویجیلنٹ ہے، خیال رکھ رہا ہے اپنے اعمال کے معاملے میں، تو وہ ضرور اس کو چیک کرتا رہے گا کہ کہیں اچھا میں نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، ذرا سوچو ذرا کیوں میری نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، مجھے کیوں مطلب دل برداشتہ ہو کہ میں نماز پڑھتی ہوں، یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا میرے لیے بڑا بھاری ہو جا رہا ہے، یا عشاء کی نماز کے لیے مجھے لگتا ہے ٹال دوں، چلو کوئی بات نہیں. اوکے، اگر یہ ایسی کیفیات ہے تو ذرا خود غور کرے. اس میں کوئی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو پوچھے، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو کھنگالے ٹٹولے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو کیوں رہی، کیا مانے ہو رہی ہے، کون سی چیز مانے ہو رہی ہے کہ میں یہ نیکیاں کروں، زکوٰۃ دینے یا صدقہ دینے یا کوئی بھلائی کا کام، یا پھر ہر پل جو ہے وہ ایک نیکی کرنے پر کوئی کھٹکا لگا ہوا ہے. اس طرح کی جو بھی، جب تک بندہ خود نہیں سوچے گا تب تک کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہاں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. اوکے، تو یہ علامات جب ہم کو پتہ چل گئی کہ بات کرے تو جھوٹ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے، اور پھر ہم نے جیسے پہلے اس میں دیکھا کہ دھوکہ دینے والے ہیں، پھر آگے بھی ہم دیکھیں گے. ابھی نماز کی جیسے میں نے بات کی، سورہ منافقون باقاعدہ پوری ان کی باتوں کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں، اس میں اور بھی بہت باریکیاں آئیں گی، سورہ حدید میں آئیں گی، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سمٹمز بتائے ہوئے ہیں. اوکے، تو یہ سمٹمز کو ہم نے چیک کرتے رہنا ہے، جیسے اینوئل چیک اپ ہوتا ہے نا، روٹین چیک اپ جو رہتا ہے فزیکل جو ہم کرتے ہیں، تو اپنا یہ ڈیلی ہم نے چیک اپ کرتے رہنا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں کہیں میرے اندر تو نہیں آ تو نہیں رہی. غور کرتی رہوں کہ یہ اگر میں کوتاہی کر رہی ہوں کسی عبادت میں تو کیوں ہے، یہ کیوں کا جواب اپنے آپ کو ملنا بہت ضروری ہے، اور اس کو کریکٹ کرنا بھی صرف جواب لے کر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کو کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سے دعا مانگیں گے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، دل کو نرم کرنے کی کوششیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ یہ مرض میرا دور ہو جائے دل کا. تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود کے بارے میں جن کا جان بوجھ کر کی ہوئی منافقت تھی ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں سے اصل میں حسد رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ کسی نہ کسی طرح تم کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو. اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ اس طریقے سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اچھا، یہ آج کے زمانے میں بھی یہ چیز آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے. اللہ تعالیٰ ایسے غلط علم والوں سے ہم کو بچائے. آج کل تو ہر کوئی، اب کیونکہ یوٹیوب اور یہ چیزیں اتنی عام ہے نا، تو کوئی بھی اپنے پاس جو کچھ بھی ہے، تو کئی سارے ایسے، چاہے وہ کسی بھی مطلب اب جیسے پچھلے سال جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایک I forgot the name، جو شیعہ تھا اور اس نے پھر اعلان کر دیا کہ مطلب وہ مسلمان بھی نہیں ہے، میرا ریچول بھی اب مرنے کے بعد بھی جو کچھ بھی کرو تو ہندوؤں کی طرح ہی کرو. اور پھر ایسے لوگ جب سوسائٹی کے اندر، اور خاص طور پر اگر وہ کچھ مطلب
سوشل یہ رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات ہے نا، پھر جن کا دل کمزور رہتا ہے، ایمان کمزور رہتا ہے، ان کے لاجک سن کے ایسا لگتا ہے کہ ہاں صحیح تو ہے، بات یہ بھی تو صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا یہ بندہ. لیکن انسانوں کے لاجکس اور انسانوں کی باتوں سے قرآن کا صحیح اور غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کے اوپر غور و فکر عقل والے کرتے ہیں. تو ہم اگر دوسروں کی باتیں سن کے قرآن کے نقطۂ نظر کو یا حدیثوں کو اگر ہم جھوٹا قرار دے دے رہے تو پھر ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ سوچئے. یعنی جو ایمان ہمارا اللہ کی کتاب پڑھ کر اور اس کو سن کر اور اس کو سمجھ کر ہمارے غور و فکر کے ساتھ جو پختہ ہونا چاہیے، ہم انسانوں کی بات کو اس کے اوپر کر دے رہے، ترجیح دے رہے. تو ہم نے خیال رکھنا چاہیے ایسے اسپیکرز، ایسے لوگ یا پھر ایسے جو اثر رکھنے والے، خاص طور پر اگر کوئی دین کے معاملے میں کچھ کبھی ایسی ڈاؤٹ فل بات لگے کہ یہ بات تو اس طریقے کی میں نے اب تک کے نہیں سنی، یہ کوئی ایک نیا لاجک آ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات لے لیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ بندہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات بھی کرتا ہوگا، تو جو اچھی بات ہے اس کو قبول کرے، لیکن اگر جہاں ڈاؤٹ ہے اس میں قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو ضرور چیک کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے نبی ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرے، اپنے فضل سے ہم سب کو عطا کریں. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو برائیاں ہیں ان کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیاں بھی سامنے پیش کی. تو یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے. جب ہم غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کے اندر ہر چیز جو ہے نگیٹیو ہی بتانا یا نگیٹیو چیزیں ہی ان کے اندر کی کھود کر ان کے سامنے پیش کرنا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کی بھلائیاں کچھ تھی تو وہ بھلائیاں بھی سامنے رکھی. ہاں ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں یہ اچھائی بھی ہے، ان میں یہ بھلائی بھی ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کی ایک اور تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ کتاب سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے. یہ ہمارے اندر بھی ہم نے یہ وصف پیدا کرنا چاہیے کہ ہم صرف نگیٹیو تھاٹس والے نہ بنے کہ لوگوں کی صرف خرابیاں سامنے لا رہے ہیں، برائیاں، مسلسل تنقید 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 نہیں، بلکہ اچھائیوں کو بھی سامنے رکھے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھائیاں سن کر اس کی وجہ سے بندے کا دل نرم ہو جائے کہ ہاں یہ تو ہماری اچھائیوں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اٹس ٹرو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، ہاں ٹھیک ہے یہ اچھائیاں ساری ہے، کہ یہ خرابیاں ہیں، ہم اس بات کو چھوڑنے کو تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دعوت کا ایک طریقہ یہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی ان کے اعتماد پر اگر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دے تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں. یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ ہم سب سے اونچے ہیں، اور جتنے بھی امی، وہ غیر یہودیوں کو امی کہا کرتے تھے، تو غیر یہودی امی جو ہے ان کے ساتھ میں کچھ بھی کرو، ان کو کچھ یعنی جو تم نے اپنے اخلاق جتنے سنوارنا ہے یا اچھے رکھنا ہے نا، وہ صرف تمہاری کمیونٹی کے ساتھ، ادر دین یور کمیونٹی، جو تمہاری کمیونٹی میں نہیں ہے ان کو تم ذلیل کرو، ظلم کرو، ان کو دھوکہ دو، چیٹنگز کرو، کچھ بھی کرو ان کے ساتھ میں، سب معاف ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ تھی. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھر کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. کتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جو وعدوں کو پورا کرنے والے اور برائی سے بچ کر رہنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ یعنی خاص طور پر اللہ کی قسم، اللہ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو کوئی، اور آگے پھر ہم پڑھتے ہیں کتاب کے معاملے میں بھی، تو جو کوئی بھی اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے بات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پیٹ پیچھے ڈال کر اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالے گا اس کو، اور اس کا تھوڑی قیمت پر بیچنا کیسا ہے کہ دنیاوی فائدہ کوئی مل گیا اور اس کے لیے اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے طریقے کو، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اب ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے بھی شراب حرام کی تھی، سور کا گوشت حرام کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کا دل، ان کا نفس، شیطان نے ان کو بہکایا، ان کے نفس نے ان کو ترغیب دلائی، اور پھر انہوں نے اب تحریفات کر لی، بہت سارے چینجز کر لیے، اسی لیے کہ نہیں، جہاں ہمارا دل جس مطابق چاہے گا ہم اس کے مطابق چینج کر لے سکتے، باقی تو ہم فالو کر رہے ہیں نا، میجر پارٹس تو فالو کر رہے ہیں، ریچولز تو پورے کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دنیاوی فائدوں کے لیے یا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پیٹ پیچھے نہیں ڈال سکتے، اس کو تھوڑی قیمت پر ہم بیچ نہیں سکتے۔ اس طریقے سے ہم نے تو اللہ سے جنت کا بیع کیا ہوا ہے، اگر ہم مومن ہیں تو ہم جنت کے مقابلے کیا دنیاوی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیں گے؟ اس کا خیال، اس کے اوپر سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سخت سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی کسی انسان کے لیے، یہ انسان کون؟ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، کسی نبی کو یہ زیب نہیں، اور نہ یہ مطلب انہوں نے کیا ہی کہ وہ آئے تو اس مقصد سے تھے زمین پر، یعنی جو مبعوث کیے گئے تھے اور جو ان کو نبی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس لیے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو پلٹائیں، اللہ کی پہچان کروائے۔ اور وہ خود یہ کہہ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود کہہ دے کہ میری عبادت کرو، مجھے اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا، یعنی جو نبی ہے وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مخصوص طور پر اشارہ ہے کہ جن کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا، اللہ کے برابر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور یہ ہر نبی نے یہی کام کیا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اپنے رب کے فرما بردار بنو، اور جو تعلیمات تم کو دی جا رہی ہے اس کا یہی تقاضا ہے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کہ یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ کتنی واضح آیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر یہ بات کو بیان کر دیا کہ یہ بالکل بھی ممکن نہیں کہ کوئی فرشتے یا کوئی نبی، جب فرشتے اور نبی اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ایسا عبادت والا درجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے اللہ کے مقابلے میں، ہر شے دنیا اور مافیہ کی ہر کچھ کمزور حقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے۔ ذرا اس بات پر نا اللہ کی ذات کے اوپر غور و فکر کریں، کبھی سوچے اس بات کو کہ میرا رب ہے کتنا خوبصورت، کتنا عظیم، کتنا طاقتور، زمین آسمان کو سنبھالتا ہے اور اس کو تھکان نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو بہت باریکی سے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اپنے ہر بندے کا، صرف انسانوں کا نہیں، ہر جاندار کا، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا سب کی کیئر ٹیکنگ اس کی ذمہ داری۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے بس ایک مطلب چابی کی گڑیا کی طرح دنیا کو بنا کر رکھ دیا اور پھر سب اپنے آپ آٹومیٹک ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ بندہ جب اس کی ضرورت کے مطابق اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، جو جاندار بھی اللہ تعالی مطلب جس طریقے سے بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ بہت عظیم الشان ہے، اس کے مقابلے میں کسی بھی طاقت کو، کسی بھی چیز کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور جس طرح انہوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا کہ وہ کوئی فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا، آج کے زمانے میں اور بھی کوئی دوسرے ہیں جن کو ہم اللہ کا مد مقابل لوگ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شرک سے بچائے، کھلے اور چھپے شرک سے، اور یہ شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بچا کر رکھے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ تک رسائی صرف آپ کے ہاتھ اٹھانے سے ہے۔ آپ ہاتھ اٹھائے سچے دل سے اللہ کے سامنے، پیش کریں اپنے آپ کو، فرما بردار ہو اس کے، اور پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر وہ جو ایمان کی لذت ہے وہ کس طریقے سے آ جاتی۔ گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اللہ انی قریب کہہ رہے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اور ہمارا اکثر مسئلہ اسی وجہ سے ہوتا، انسان اسی لیے پریشان ہو جاتے کہ جب ان کی ریکوائرمنٹس ان کو لگتا ہے کہ وقت پر پوری نہیں ہو رہی تو یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے ٹرائی کر لو۔ یہ مینٹیلٹی ہم نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، ہاں آپ دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہو رہا تو آپ ڈاکٹر چینج کر لیتے، یہ چیز ہر جگہ فٹ فار آل نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی دین کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ صبر رکھیں، اللہ سے مدد مانگے اور اللہ ہی سے مدد مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز پوری کب ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے، مطلب حدیث قدسی ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث وہ جس میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ بہت غور سے سنیں اور اس کے اوپر ضرور غور کریے گا۔ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر تو نے سپرد کیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، یعنی جو کچھ بھی میں نے تجھے حکم دیا ہے تو اس کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، میرے حکم کے مطابق چلے، تو میں تجھ کو وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، یعنی جو کچھ بھی تو مانگے گا میں سب کچھ عطا کروں گا، اوکے۔ لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ یہ بڑا مطلب ڈر لگتا ہے اس جملے کو پڑھ کر یا سن کر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تو نافرمانی کرے گا میری دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو تو جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، تو اس کو تجھے تھکا کر چھوڑ دوں گا، تو تھک جائے گا، ہار جائے گا، لیکن وہ چیز پا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ میں کس کے ہے؟ اللہ کے۔ پھر ہوگا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس میں حدیث میں، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ وہی کرے گا جو پھر اس کی چاہت ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ ہاں اگر ہم اس کی ول کو، اللہ کی چاہت کو، اللہ کے حکم کو سبمٹ کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، خوشی سے قبول کرتے ہیں اور راضی رہتے ہیں اس کے ہر حکم پر، اس کے ہر فیصلے پر، ہر امکان پر جو اس نے ہماری زندگی میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرے گا جو ہماری اپنی چاہت ہے، کیونکہ ہم زندگی اس کی ول کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو اپنے رب کو پہچانے، کسی کو اس کا مد مقابل نہیں بنانا ہے، کسی کو نہیں سمجھنا ہے کہ کوئی اور میرا کچھ بنایا بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحدانیت کا یہ اصول ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے اور ہم کو اپنے رب سے محبت دے، اپنے رب کے قریب کرے، آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 81 میں کہتے ہیں، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ وعدہ کس سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ رسولوں سے لیا تھا، پیغمبروں سے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب، اور یہ وعدہ جو ہے، یعنی وعدہ کیا تھا کہ آپ کے رہتے ہوئے اگر کوئی اور بھی رسول آ جاتا ہے تو آپ نے اس کی مدد کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آپ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ رول جو ہے فالوورز کے اوپر بھی اتنا ہی پورا اترتا، یعنی یہود اور نصارہ کو بتایا جا رہا کہ ہم نے نبیوں سے جب یہ عہد لیا تھا تو یہ تمہارے اوپر بھی لازمی ہے کہ جب اگر تمہارے پاس ایک کتاب موجود ہے لیکن ہم نے ایک اور نبی کو بھیجا تو now you have to follow him، تم نے اس کی مدد کرنا ہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ تم تو سینئر ہو گئے اس فیلڈ میں، ہے نا، عام لوگوں کے مقابلے تم سینئر ہو گئے کہ آلریڈی تم کو پتا ہے کہ نبی کون ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، تو تم تو بڑھ چڑھ کر نبی کی مدد کرو جو اب تمہارے درمیان آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب جو ہے ہم امت مسلمہ جو ایمان، مطلب اب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور رسول نہیں آنے والے، کوئی اور نبی نہیں آنے والے، اسی لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے کو دے کر گئے یا جس مشن کو لے کر آئے تھے اس کو ہم نے کیری اوور کرنا ہے، وہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ جو انبیاء کا مشن تھا وہ اب ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم نے اس مشن کو پورا کرنا ہے کہ اللہ کے دین کو
लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना कि मेरा रब कितना अजीम है, एक अल्लाह की इबादत करो, रसूल को मानो, आखिरत पर यकीन रखो। ठीक है, तौहीद, रिसाला और आखिरा, ये 3 चीजों की का पैगाम हमने लोगों तक पहुंचाना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। उसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका यानी दीनुल्लाह को छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आसमान और जमीन की सारी चीजें चाहे अनचाहे अल्लाह की ताबे फरमान है। हर चीज मुसलमान है, याद रखें। किस तरह मुसलमान है? यानी मुसलमान होने का मतलब क्या है? उसने अपने मन से कुछ नहीं करता, जो अल्लाह ने रूल दे दिया उसको फॉलो करेगा, राइट? सूरज मुसलमान है, वो अल्लाह ताला के बताए हुए कायदे के मुताबिक जिस वक्त पे निकलना है और जहां से निकलना है उसी हिसाब से निकलता, उसके अपने मन से नहीं निकलता कि नहीं आज मेरा मन हो रहा है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करूं, ठीक है, या फिर आज मैं ना निकलूं, आज मुझे बड़ी सुस्ती आ रही, या फिर मैं लोगों को अपनी गर्मी से जला दूं। बिल्कुल भी नहीं। हर चीज अल्लाह ने जो तय करके रखी हुई है कि दिस इज द फॉर्मूला, इसके मुताबिक तुमने अपने आप को फॉलो करना है। सूरज तुम्हारी जिंदगी इस फॉर्मूले के मुताबिक चलेगी, तो वो उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। दिस इज सबमिशन। ये है मुसलमान होना। हमारे लिए हमको जो किताब, ये जो पूरा अजीम किताब मिली, ये हमारी जिंदगी का पूरा फॉर्मूला है। इसके अंदर जहां कहीं हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जहां मेरे रब ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक मैं उसके ऊपर अमल करूंगी, ये है सबमिशन। और उसके आगे मेरी अपनी चाहत कोई माने नहीं रखती। हाँ, मेरे नफ्स के अंदर बहुत ख्वाहिशात आएंगी, लेकिन वो ख्वाहिशात अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है तो मुझे उनको दबाना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब चीजें जो जमीन और आसमान में है, वो हर चीज क्या है? फरमा बरदार है, अल्लाह की ताबे फरमान है, चाहे और अनचाहे, और उसी की तरफ सबको पलटना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, हम अल्लाह को मानते हैं। कहिए, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और उन हिदायत पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई। हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के ताबे फरमान मुस्लिम हैं। इस फरमा बरदारी के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे, उसका वो तरीका हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम और नामुराद होगा। किसी भी तरह की ऊंच नीच, चेंज, तब्दीली दीन में, दीन के तरीके में, इस्लाम को फॉलो करने में, इबादतें करने में, रिचुअल्स मनाने में, यानी जो हमने रस्म रिवाज बना के रख लिए, या जिंदगी गुजारने का कोई तरीका, घर में बच्चे की पैदाइश हो रही है या किसी का इंतकाल हो रहा है, घर में कोई शादी हो रही है या कुछ और चीज है, हर जगह पर जो भी जिंदगी जिस तरह चल रही है उसमें किस तरीके से इस्लाम को फॉलो करना है, उसी तरीके से जैसे अल्लाह के रसूल ने किया। उसके अलावा कोई अगर किसी भी तरह जो कहेगा कि रीजनल ये तरीका है, मेरे माहौल के अंदर, मैं जिस शहर में रहती हूँ, मैं जिस मुल्क में रहती हूँ, वहां पे ये सारी चीजें होती, मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं इसको अपने घर की शादियों में करूंगी, या फिर बच्चे की पैदाइश पे करूंगी, किसी के इंतकाल पर करूंगी, ये सारी चीजें जो भी एक्स्ट्रा की ऐड होगी, ये सब कुछ इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली है। जो कोई भी इस्लाम यानी कुरान और सुन्नत के अलावा जिंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार करेगा, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खुशी के मौके हैं, ईदें 2 ही हैं जिसमें आप सेलिब्रेट करो, ओके, और सेलिब्रेट अच्छे तरीके से करो, नो प्रॉब्लम, इंजॉय करो, खाओ पियो, यहाँ तक कि खुद अल्फाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खाने पीने के दिन है, ठीक है, बाहर का खाइए, घर का खाइए, जो कुछ भी इंजॉय करो, जिस तरीके से इंजॉय करना है, दोनों ईदों में आप भरपूर इंजॉय करो। इसके अलावा अपने आप को ये मत सोचो, अच्छा उनके तो कितने हर महीने को उनके त्योहार रहते, कितना वो मजा करते हैं, तो चलो हम भी कुछ एक बना लेते। फिर हमने भी कुछ एक एक महीने की एक एक चीजें कुछ तो इजाद कर ली, और फिर हम उसके फॉलोअर बन गए, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, हम सुन्नत को छोड़ के बिदत की तरफ चले गए। बिदत क्या है? नया तरीका। बिदत क्या है? कोई भी नया तरीका जो इस्लाम में नहीं था, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, ओके, चाहे वो बर्थडे मनाना हो, चाहे वो कोई और चीज हो जो रस्मों के तौर पर की जाती, हर चीज जो इस्लाम में नहीं है वो नहीं है।
آپ اس کے علاوہ اگر صرف لوگوں کو خوش کرنے، ماحول کے مطابق زندگی گزارنے، لوگوں کے اندر لوگ کیا کہیں گے والے ڈر سے اگر کریں گے تو ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا. آخرت میں کیا ہوں گے؟ وہ ناکام اور نامراد ہوں گے، خسارہ اٹھائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خسارے سے بچائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے غلط طریقہ اختیار کیا اور اسی کی حالت میں، کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن انسان صرف یہ سوچے کہ ہاں میں غلطی ہو گئی تھی دنیا کے اندر، میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ غلط طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، میں نے برائیوں میں نہیں رہنا تھا. اب اللہ تعالیٰ تو فدیے میں لے لے، میرے لیے پورا زمین بھر کے سونا میں دیتا ہوں کہ یہ کفارہ ہو جائے، یہ ایکسپیشن ہو جائے اور میں بچ جاؤں. لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ عمل کا وقت زندہ رہتے تک ہے. مرنے کے بعد کوئی انسان واپس اپنی غلطیوں کو کریکٹ کرے یہ ممکن نہیں ہے. جب اٹھیں گے، مر کر اٹھیں گے، اس وقت ہم کو ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اور برے کو سامنے رکھا جائے گا. اور یہ ضروری ہے، آخرت اسی لیے ضروری ہے تاکہ بندہ دنیا کے اندر جب بھلائیاں کر رہا ہے اس کو اس کا بھرپور فائدہ نہیں مل پاتا، اس کو کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑ رہا ہے، فلاں چیز ہے. لیکن اور برائیاں جو کر رہا ہے، اب ہٹلر نے اتنے سارے لوگوں کو مارا، ایک جان اس نے ایک گولی سے اپنے آپ کو ختم کر لیا. کیا وہ لاکھوں لوگوں کی جان کی بس ایک گولی کافی تھی؟ نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے اور اتنی ملنا ہے جتنے اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچایا. تو وہ جائے گا جہنم میں اور جلایا جائے گا مسلسل ہمیشہ ہمیشہ، اور پھر اس کی سزا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے اور وہ بہت عدل کرنے والا ہے. جو نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی کے مطابق ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کے مطابق ملے گا. تو کوئی اپنے آپ کو وہاں پر کوئی ایکسپیشن دے کے بچا نہیں پائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے پارہ نمبر 4 شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جن سے تم محبت رکھتے ہو. کل بھی ہم نے صدقات کی بہت بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں پسندیدہ ہے جو اچھی ہو اور ہم کو خود کو پسند ہو. اور اس وقت تک کہ مکمل نیکی نہیں پا سکتا بندہ جب تک کہ وہ چیز اپنے مال میں سے اپنی طرف سے وہ خرچ نہ کرے. صرف مال کی بات نہیں ہے، مما تحبون، جو کچھ بھی تم کو محبت ہے جس چیز سے، اس کو جب وقت آئے اگر کہ اس کو اللہ کے راستے میں کرنا ہے خرچ، آپ کریں. وہ وقت ہو، آپ کی صلاحیت ہو، آپ کا مال ہو، آپ کا کوئی دوسرا چیز، جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں جس سے ہم محبت رکھتے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو تک اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو پسندیدہ چیز ہے اللہ کی محبت کے مقابلے مجھے دنیا کے اولاد کی بھی محبت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کبھی سبحان اللہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم کو اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے، ان کی بلیاں دینا ہے، جس طرح لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کرتے تو ان کے بارے میں ان کا یہ بھی تصور ہے کہ اچھا وہ فلاں کو خوش کرنے کے لیے اس کی بلی دینا پڑے گا، تو وہ انسانوں کی بلی چڑھا رہے ہیں، ان کو قربان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ چیز ہم سے نہیں مانگتے. وہ صرف وہ مانگ رہے ہیں کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی جب ضرورت پڑے گی تم کو اس کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی اس کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اس سے دور رہ کر تم دین کو فالو کر رہے ہو، یا جو کچھ بھی آرام کو تم کو ترک کرنا پڑ رہا ہے، نیند سے تم کو محبت ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اوکے، فجر میں اٹھنے کے لیے یا تہجد میں اٹھنے کے لیے، یہ تمام چیزیں
یہ بوجھ سمجھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں یہ چین اور سکون میں صرف تیری رضا کے لیے صرف کر رہی ہوں. میری نیند خراب ایسا لگ رہا ہے ہو رہی ہے، لیکن یہ خراب نہیں، اصل میں کامیابی کی طرف جا رہی ہوں. اوکے تو یہ ہر چھوٹی چیز کو ہم نے اس کے اندر خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، امن میں آ گیا. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اور ایک ذہنی سکون ہم کو وہاں پر جا کر ملتا، اطمینان ملتا اور امان کو ہم محسوس کر سکتے وہاں پر. یعنی وہ جو پروٹیکشن ہے اس کو محسوس کر سکتے کہ کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے والا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. ہم نے حج کی بات کی تھی تو اس دن میں نے یہ آیت آپ کو یاد بھی دلائی تھی کہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کی استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس یہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، فائنینشلی اسٹرانگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے زکوٰۃ اور حج جو فائنینشیل، جو پیسوں سے ریلیٹڈ یا طاقت سے ریلیٹڈ چیز ہے، تو اس میں پیسہ تو لگتا ہی ہے حج کے، اس میں چاہے پہلے کا زمانہ ہو یا آپ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہر کسی پر فرض نہیں کیا. جس طرح نماز ہر کسی پر فرض ہے، روزہ ہر کسی پر فرض ہے. چلو روزے کے اندر بھی اللہ نے رعایت رکھی کہ بیمار ہو تو بعد میں کر لے سکتے ہو، لیکن نماز ہر کسی کے اوپر ہے، روزہ ہر کسی کے اوپر ہے. کلمہ پڑھے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو 5 پلرز میں سے 2 پلرز تو ایسے ہیں کہ اگر اس کا وہ نصاب میں نہیں آتا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے گا اور وہ حج بھی نہیں کرے گا. لیکن جو کر سکتا ہے وہ تو اپنی خوش قسمتی سمجھے اس چیز کو نا، کہ وہ اللہ کے گھر کو دیدار کرنے کا اس کو موقع ملے گا. اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھے راستے پر ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی رہ گیا جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہے؟ تم کفر کو پسند کیسے کر سکتے؟ تم برائیوں کو پسند کیسے کر سکتے جبکہ تم اللہ کا کلام سن رہے ہو اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے؟ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دامن کو اللہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور پھر اللہ کا یہ جو دامن ہے یعنی اللہ کی رسی، اس کو اللہ کی رسی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی، یہ اللہ کا دامن، اور اس کو مضبوطی سے پکڑے گا. اس کا ایک سرا یہ جو قرآن ہے، یہ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے یہ کتابیں جو عطا کی، کتاب جو عطا کی، اور اس کا دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ہم کہیں بھٹک نہیں سکتے. اگر اس کتاب کو مضبوط پکڑ کر رہیں گے تو وہ سیدھے راستے پر ہی چلے گا جو کوئی بھی بندہ اللہ کی رسی کو، اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ صرف ہم اللہ والے بنے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے والے اور اسی کے مطابق چلنے والے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے.
اب یہ تمام ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قول سنا تھا, انہوں نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی تھی, مرتے وقت جو یاد دہانی کروائی تھی, کیا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو انہوں نے وہ ان کے بچوں کے لیے خاص کہا تھا. آج اللہ تعالیٰ جو ہم کو سورہ آل عمران میں جو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو یہ حکم دے رہے, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو, بچنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. ہمیشہ زندگی پوری ہماری صرف ایکسکیوزز میں نہ چلے جائیں کہ ہاں یہ اس وجہ سے یہ نہیں کر پا رہی, اس وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی. ذرا ٹھہر کر سوچے, یہ رولر کوسٹر لائف سے نکل کر سوچے ذرا کہ میں کیوں اتنی بزی ہو گئی. کیا کہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کو تنگ تو نہیں کر دیا, مجھے اتنا بزی کر دیا کہ میں اپنے آپ میں گم ہو کر رہ گئی. ہم قرآن میں اس بات کو پڑھیں گے کہ جب اللہ کے ذکر سے بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ میں گم کر کے رکھ دیتے. تو سوچے ذرا کہ میں اب یہ جو زندگی ہے یہ کس طریقے سے گزر رہی ہے, کیوں ایسی ہے جیسی, اگر وہ صحیح نہیں ہے, اس میں عبادتیں میں کچھ کر نہیں پا رہی ہوں, یا نیکی, یا میری نیت ہی نہیں بدل پا رہی. چلو میں گھر کے ہی کام کر رہی ہوں لیکن میری نیت کم از کم یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہی, میرا مقصد کچھ آخرت سے ہے ریلیٹڈ, میری اولاد کو لے کر میرا مقصد آخرت سے ریلیٹڈ ہے, میرے شوہر کے ساتھ اچھا رہنا یا گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا, ہر چیز میں میرا مقصد آخرت ہونا چاہیے. کہ آج میں نے شوہر کی نافرمانی کی یا ناشکری کی, سب کچھ ملنے کے باوجود ناشکری کی, تو اللہ قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھے گا پلٹ کر. یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی نافرمان بیوی کو, شوہر کی نافرمان عورت کو اللہ تعالیٰ سب کچھ ملنے کے باوجود یہ کرتی تھی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, تو ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا میری زندگی میں ناشکری ہے؟ کیا میری زندگی کے اندر بہت اتھل پتھل چل رہی ہے کہ میرے اندر صبر ہی نہیں ہے, میرے اندر ذرا بھی صبر نہیں, میں اپنے آپ کو ٹھہرا نہیں پا رہی ہوں؟ تو رک جائیں, تھوڑی دیر رکیں, اپنی زندگیوں کو تھامنے کی کوشش کریں. دن بھر میں کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں جس کے اندر آپ خود اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ where I am, میری لائف ہے کیا, میں یہ زندگی گزار کیوں رہی ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اچھا, شیطان پھر یہ بتائے گا ارے تمہاری زندگی تو بس یہ ہے کہ تم بچوں کو پالو, کھاؤ, کھلاؤ پلاؤ اور سب کو خوش رکھو اور بات ختم. Obviously یہی زندگی ایک عورت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اوپر بشارت دی کہ جو عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, جو کچھ بھی اس کو میسر ہے اس میں سے صدقہ کرتی ہو, اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہو, وہ جنت میں جائے گی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس سے الگ کیا کرنا ہے مجھے؟ لیکن یہ سب چیزیں کرنا اس مقصد سے ہے, اگر میں ہاؤس وائف ہوں اور میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب تو میری زندگی ضائع ہو رہی, ضائع نہیں ہو رہی, یہ میری ریت ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اب انہی میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہوں, میں اپنی تربیت خود کیسے کر رہی ہوں. یاد رکھیں, بچوں کی تربیت تو بات کی بات ہے, بچوں کی تربیت کے لیے اہم چیز خود اپنی تربیت لازمی ہے, اپنے آپ کو سدھارنا لازمی ہے. ہم یہ چاہتے کہ بچوں نے نمازی بن جانا, بچوں نے قرآن کا حافظ بن جانا, یا بچوں نے قرآن سمجھ لینا, یا پھر انہوں نے بڑے دین, انہوں نے سچ بولنا. غیبت نہیں کرنا بیٹا, جھوٹ نہیں بولتے, چغلی نہیں کرتے, لیکن امی کو جب موقع ملتا ہے امی سب کچھ کرتی ہے. امی جب اپنی پسندیدہ سہیلی سے یا گھر والوں سے کسی سے بات کرتی ہے اور اس کو موقع ملتا ہے تو وہ باقاعدہ چغلیاں بھی ہوتی ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے, غیبت بھی ہوتی ہے, ہر چیز اپنی ذات میں سب کچھ ہے, لیکن نہیں میرا بچے کی تربیت اچھی ہو, اس نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی یہ چیز تربیت نہیں کر سکتی, انفیکٹ ہم غلط تربیت دے رہے ہیں. تربیت پہلے اپنی خود کی کرنا لازمی ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے تو آٹومیٹک بچے بہت مطلب باریکی سے جذب کرتے ہیں اپنے ماحول کو. اگر ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں رکھیں گے, ہم نماز کے پابند ہیں, آپ ان کو ریمائنڈر دے رہے ہیں اور خود آپ نماز کے پابند ہیں, تو وہ بچے بھی ضرور بضرور کریں گے. ساتھ میں ہم اللہ سے دعا کریں گے, ہاں اس کے ساتھ ہم محنت کریں گے. ہم بچوں کو گئے بیٹا صرف فرض پڑھ کے نہیں ہونا, سنتیں بھی پڑھنا, نفل بھی پڑھنا, اور ہم خود فرض پڑھ کے اٹھ گئے. ریزن کیا؟ نہیں مجھے ذرا کام ہے. ٹھیک ہے بھائی, بچہ ابھی آپ کے پریشر میں پڑھ لے رہا ہے, آگے چل کے وہ بھی یہی کرے گا. وہ تو انفیکٹ اب جو 4 پڑھ رہے ہیں وہ بھی 4 پڑھنے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, کیونکہ ہم خود نہیں کریں گے جب تک کہ, اسی لیے ہماری خود کی زندگی مسلمان والی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے حق تقاتہ, جتنا بچنے کا حق ہے نا اتنا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ من استطعتم, اللہ سے اتنا تقوی کرو جتنی تم میں استطاعت ہے.
تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. دوسری اہم چیز یہ ہے اپنی تربیت کے بعد، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں. ٹرسٹ یور سیلف. اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ نیکی کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ بہتر بن سکتے ہیں. اب یہ بہتر بننے کے لیے پہلے قبول بھی کرنا پڑے گا نا میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں. لوگوں کو بتانے کی بات نہیں اور یہ کہ اشتہار کرو، ارے میں تو بڑی بری تھی، ایسا تھا ویسا تھا، یہ ہوا. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانے کافی ہے. آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے. میں اپنے آپ کو درست کروں اور میرا رب جانتا ہے کہ میری خرابیوں کو میں نے سدھارنے کی کوشش میں ہوں. میں اسٹرگلنگ. مجھے برائی میری برائی لگتی ہے اور میں دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ میری برائی کو دور کر. اوکے تو یہ حق جتنا استطاعت ہے اتنا تو ہم نے تقویٰ کا حق ادا کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے ساتھ کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، تم مسلمان ہو. تو مسلمان کی زندگی گزارو گے تو مسلمان مرو گے، رائٹ؟ اور اگر نافرمانی کی زندگی گزارو گے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسن خاتمہ کرے، ہم سب کو کلمہ عطا کرے، ہم سب کے لیے اچھے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ، خوبصورت خوشبودار فرشتے بھیجے جب ہم دنیا سے رخصت ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہماری مہمانی کرے، ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم اس درجے کو پہنچ سکے کہ ہمارے لیے اچھے فرشتے آئیں، ہمارے زبان پر کلمہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کو حکمت دے، توفیق دے. آمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور خاص بات اس میں کیا ہے؟ جب اجتماعی بات ہو رہی ہے تو سب نے ایک طریقے پر چلنا ہے، سب نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے اور فرقہ وارانہ کیفیت سے دور رہنا ہے. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. یعنی مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کی طرف یاد دہانی کروائی جا رہی کہ تم کتنا لڑتے تھے، تم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام دلوں میں داخل ہونے کے بعد زندگیوں میں تم ایسے مضبوط بن گئے، اتنے قریب ہو گئے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اچھا یہ پھر ہم سب کی زندگیوں میں جیسے ہم نے جو کام کرنے کا کام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نیکی میں خود بھی کروں اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤں بھی، برائی سے میں خود بھی بچوں اور پھر نہون عن المنکر بھی کروں، یعنی دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی یاد دلاؤں. ٹھیک ہے، صحیح کو صحیح، خود پہلے عمل خود کا لازمی ہے. اوکے، خود نہیں کر رہے اور دوسروں کو دعوتیں دے رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب دلا رہے ہیں، یہ گناہ کا سبب بنے گا اپنے لیے. تو جب معلوم ہے وہ علم ہم کو پہنچا، ہم نے خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کیوں ان کا منہ کالا ہے؟ یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں جو بالکل چمکدار چہروں کے ساتھ ہیں اور کچھ کے چہرے کالے ہیں. جن کے چہرے کالے ہیں ان سے کیا کہا جائے گا؟ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان پانے کے بعد بھی اگر بندے نے کافرانہ رویہ اختیار کیا تو پھر وہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر کلونس چھائی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کیفیت سے بچائے. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں.
کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو. یہاں پر پھر امامت کی یاد دہانی کروائی جا رہی کہ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. امت مسلمہ آپ وہ بہترین لوگ ہیں. کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، تم بہترین گروہ ہو. اپنے آپ کو بہترین پروف کرو. جیسے ایک مثال، سمپل سی مثال لیں، گھر میں بچہ ہے ہمارے اور وہ بچہ بہت شرارت کرتا ہے، سب وہ کرتا ہے، مطلب سب نافرمانیاں کرتا ہے. اور اگر آپ اس کو بولیں گے آپ نافرمان ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا اور رونے لگے، نہیں نہیں آپ نے مجھے نافرمان کہا، مجھے جھوٹا کہا، میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوں. حالانکہ عمل سے نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ وہ غلط کر رہا ہے، سب کچھ اپوزٹ کرتا ہے جتنا وہ بولتا ہے. تو خیر امت ہم کیا کہیں گے اس کو؟ بیٹا اگر آپ فرما بردار ہیں تو فرما برداری دکھائیں، فرما بردار ہیں تو فرما برداری دکھائیں. اگر آپ سچے ہیں تو سچ بولیں، رائٹ؟ تو اپنے آپ کو پروف کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خیر امت ہونے کا ثبوت دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں تیرے نبی کی امتی ہوں اور میں اپنی زندگی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں خیر امت میں سے رہوں. میں بہترین حصہ جو تو نے مجھے دیا میں اس کا حق ادا کر سکوں خیر امت ہونے کا. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں لائی گئی ہے؟ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو. پھر سے آج مطلب اس بات کے اوپر زیادہ زور ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کا پابند بنائیں اور دوسروں کو اس نیکی کو بتائیں تاکہ لوگ بھی وہ نیکیاں کریں اور ہم اپنے خیر امت ہونے کا حق ادا کر پائیں. بلغوا عنی ولو آیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو ہم نے خود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں میں جب پرفیکٹ ہو جاؤں گی نا، پوری پرفیکٹ، تو ہم زندگی بھر تزکیہ تو زندگی بھر کا عمل ہے. اوکے، یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ نے گھر کو بہت چکمکا دیا یا پھر آپ سمجھے کہ آپ نے گھر کو وائٹ واش کیا ہے، ٹھیک ہے، پورے گھر میں پینٹ کیا ہوا ہے سب کچھ. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 سال کے بعد بھی اگر اس گھر کو دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، رائٹ؟ اگر کوئی نہیں بھی رہ رہا ہے اس کے اندر تو کہیں نہ کہیں سے کریک آ جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی آ جائے گی، رائٹ؟ تو رہتے رہتے تو ہر چیز اس کا ایک روٹن مطلب ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اس کا خرابی کا دور آتا رہتا اس میں. ہمارے اندر بھی تو روز ہم نیکیاں کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ تزکیہ، یہ صفائی کا جو عمل ہے نا، یہ زندگی بھر رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار میں نے کوئی آیت سمجھ لی، ایک بار میں نے قرآن پڑھ لیا میری زندگی کے لیے کافی ہے. نو، اٹس ناٹ پاسبل. اس کو تو ہم نے بار بار اپنے آپ کو چمکاتے رہنا ہے، اپنے آپ کو بہتر ہوں تو بہتر سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. اوکے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ تم میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا، بہتر سے بہتر کون بنتا. اوکے، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں خود بہتر بنوں اور امت کے جو 4 لوگ میرے گھر میں بھی موجود ہیں، یعنی میرے گھر والے جو ہے وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، تو ان کے اوپر بھی میں کام کروں، اپنے لیے بھی بہتری کروں، اپنے گھر کو کم از کم وہ نیکی کا اور فرما برداری کا نمونہ بنانے کی کوشش کروں. یہ میری زندگی کا مقصد ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے آس پاس میں ہیں، میرے جاننے والے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، ان سب کو بھی میرے عمل سے یہ پیغام جائے کہ نیکی یہ ہے، بھلائی یہ ہے، اور ان سب میں میری نیت صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کہ لوگوں کے اندر بڑھاوا پانا. ارے وہ بڑی نیک بیوی ہے، بڑی بڑی صالح ہے، بہت صدقہ خیرات، نمازی، تہجد گزار، لوگوں کی تعریفیں نہیں چاہیے ہم کو. آٹومیٹک لوگ کرتے ہیں، الگ بات ہے، ظاہر اپنے جتانے کی ضرورت نہیں. میں تو صبح 3 بجے سے اٹھتی ہوں، میں پھر یہ پڑھتی ہوں، وہ پڑھتی ہوں، وہ پڑھتی ہوں. نو، ایسی اپنی عبادتوں کو ظاہر کر کے اس میں ریاکاری نہ آ جائے، اس لیے ہم نے بچ کر رہنا ہے. خیر، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم اگر مومن ہیں، ہم اسلام پر ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے. تو یہاں دشمنوں سے ڈرنا نہیں ہے. کوئی دشمن اگر ہماری زندگیوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری زندگیوں کو برائی کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ ستا سکتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟
اگر یہ تم سے لڑے تو تم یہ مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی۔ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کا ذمے میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ دیکھیے ابھی میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی برائی کو بھی ظاہر کرتے ہیں لوگوں کی، اور بھلائی ہے تو اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی یہ بیلنس ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک وہ جو صفت بتا رہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی، کہ راتوں کو اللہ کی وہ آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ ہے ڈیلی روٹین ایک مومن کا، ٹھیک ہے۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، یعنی کوئی لو والی گرم تیز بگولے والی ہوا، اور وہ ان لوگوں کو کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یہاں پر اپنی جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم نے اپنے فرقے بنا کے رکھے، یہ وہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک امت مسلمہ، مسلمانوں کے علاوہ تم کسی اور کو، کسی غیر کو بطانۃ من دونکم، یعنی اپنا رازدار، راز کی باتیں بتانا، اتنا گہرائی کرنا کہ سب کچھ سارے سیکریٹس اپنی لائف کے ان کو بتائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور خاص طور پہ جب دین کی بات ہے یا پھر حکومت والی جب بات تھی تو اس میں بھی کسی غیر مسلم کو اپنا اتنا قریبی مت بناؤ کہ تم اس سے رازداری رکھو۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کا دل بغض اور ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا ہم زہر اگلتے، یعنی جب بات کرتے ہیں تو بالکل اتنی کڑوی بات کریں گے وہ، اور اتنی خطرناک کہ ظاہر ہو جاتا کہ کتنے بڑے دشمن ہیں، کتنا ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کے شر سے ہم سب کو بچائے، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری امت کو بچائے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ یعنی اتنا غصہ ہے ان کے اندر بھرا ہوا کہ جب تم سے بات کرتے تو بڑی میٹھی سامنے سے اچھی بات دکھے گی، لیکن جب اکیلے میں رہتے ہیں تو وہ اپنے اتنا غصہ تمہارے اوپر وہ نکالتے اور اتنا حسد تم سے رکھتے ہیں کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے، اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد کی یہ کنڈیشن ہے کہ بندہ صبر سے رہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آج بار بار ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو تقوی کا پابند بنائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو. اب یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آیت نمبر 121 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو اب جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ بہت کم تعداد تھی، رائٹ؟ کل ہم نے پڑھا تھا جنگ احد جو کہ 1 سال بعد ہوئی، اور جنگ احد جو تھا وہ دراصل بدر کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس جنگ کو چھیڑا تھا کفار نے. ٹھیک ہے کہ بدر میں جو ہارے تھے اور بری طرح ہارے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مر گئے تھے، اور ابو جہل اور یہ سارے بہت بڑے بڑے سردار اس کے اندر مرے. اور اس کے بعد پھر ابو سفیان نے خاص طور پر یہ کہہ کر کہ یہ بدر کا بدلہ لینا ہے، اب جنگ احد چھیڑی گئی. اور اس میں کیا ہوا، مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ 1 سال میں اور بڑھ گئی تھی، لیکن اس میں منافقین بھی شامل تھے. تو 1000 کے قریب مسلمان نکلے تھے مدینہ سے، لیکن جو عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا منافقین کا، تو اس نے پھر ان لوگوں کو ورغلایا جو اس کے جیسی سوچ رکھنے والے تھے، ان کو موت سے ڈرایا ہے جو کچھ بھی، اور اس نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ میں ہم نہیں لڑ سکتے. اور کچھ اس نے مطلب ٹیکنیکل ریزن دیا ہے جو کچھ بھی، کہ وہ لوگ زیادہ ہیں یا پھر ہمارے گھر بار اکیلے ہیں، جو کچھ بھی ایسا کہہ کر وہ لوگ آدھے راستے میں مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے. تو 1000 میں سے 300 نکل گئے. اوکے، اب اتنا بڑا جب 33% تقریباً حصہ جو ہے مسلمانوں کا کم ہو گیا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ obviously جب یہ دوسرے جو مسلمان تھے ایمان والے تھے، ان کو فزیکلی جو نظر آ رہی تھی وہ ہمت ان کی کمزور ہوتی نظر آئی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمت دلائی. یہاں بھی وعدہ کیا گیا کہ تم ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پھر سے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بہترین پلاننگ کے ساتھ سب کو وہاں پر کیا، پلاٹ جو کیا جہاں پر جس کو رکھنا ہے. اور احد کا جو ایک میدان، احد کے میدان میں پہاڑ ہے، احد اصل میں بہت بڑا پہاڑ بھی ہے. ٹھیک ہے، احد کی پہاڑی، اور وہ چھوٹا سا ایک ٹیلا تھا سامنے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آرچرز رکھے تھے، کچھ تیر انداز رکھے تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے تم دیکھو کہ ہم ختم ہو جا رہے لیکن تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جنگ کی حکمت عملی تھی کہ وہ پیچھے کا سے ڈیفنس کر رہے تھے، یعنی اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر پائے، کیونکہ لوگوں دشمن کو ڈر رہے گا کہ آلریڈی یہاں پہ آرچرز ہے تو وہ تو نقصان پہنچائیں گے، یعنی وہ سنائپرز کے طور پر. تو جب دیکھا ان لوگوں نے جو اس پہاڑی کے اوپر تعینات کیے گئے تھے، تو اس میں سے کچھ نے کیا کیا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان تو جیت رہے ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ اچھا یہ مال غنیمت تو اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس کا، تو اب ہم کو کچھ نہیں ملے گا اگر ہم پورا ٹائم یہیں پہ رہیں گے جنگ ختم ہونے تک. تو انہوں نے اس مال کی محبت میں اپنے جگہ کو چھوڑ دیا، اس راستے سے اس پوزیشن سے وہ ہٹ گئے اور نیچے جا کر انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو خالد بن ولید بھی اس میں موجود تھے، اور ہی واز ویٹنگ کہ یہ جگہ خالی ہو تو میں پیچھے سے حملہ کروں. اور ویسے ہی ہوا، جیسے ہی وہاں سے مسلمان ہٹے احد کی پہاڑی پر سے، وہ ٹیلے پر سے پیچھے سے حضرت خالد نے حملہ کیا، اور پھر دونوں طرف سے کیا ہوا، مسلمان گھر گئے، اور پھر جنگ احد اس طرح ہارے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے پھر یہاں پر وعید کی قرآن کے اندر، یہ وہ واقعہ یاد دلا کر کہ تم نے مال کی محبت میں یہ کام کیا ہے، تو یہ مال کی محبت جب تک نہیں نکلیں گی تو یاد رکھو کہ پھر نقصان اسی طرح ہوگا. اوکے، اور اس کے اور بھی یہ تھے مطلب حکمتیں تھی اس جنگ میں ہارنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے، یعنی پہلے سے خوشخبری دے دی گئی تھی کہ فرشتے مدد کے لیے آئیں گے. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا دانا اور بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کا اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اب یہاں پر اس کا ریزن بھی بتایا جا رہا، آگے بھی اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر ریزن ابھی جیسے میں نے کہا کہ وہ مال کی محبت جو تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ سود جو ہے زندگیوں میں اب تک بھی پنپ ہی رہا تھا۔ کل بھی ہم نے دیکھا سود کی ممانعت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو مال کی محبت سے جو مغلوب ہو گئے تھے، تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ تم دنیا کے اندر ابھی بھی اپنے کاروبار کے اندر یہ مال کی محبت، سود کے چنگل میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ اس مال کی محبت کو نکالو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یاد رکھیں کسی بھی اس میں، کل جیسے ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ کو وہ آڈیو لیکچر شیئر کیا ہے گروپ کے اندر، آپ لوگ اس کو سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ اس میں بہت ساری تفصیلات سود کے بارے میں آئی ہوئی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اکثر چیزیں الحمدللہ انہوں نے واضح کی تھی۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جو ملامت ہے ہماری زندگیوں کو، اور صرف یہ نہیں کہ ہم دنیاوی ضروریات کے لیے اس کو حلال کر لیں یا یہ کر لیں، اس کو آتھینٹسٹی، اس کو جانچنا، اور کہ ہم جو مال لے رہے ہیں اس کے اندر کتنا سود ہے یا دینا پڑ رہا ہے یا جو کچھ بھی، اور اگر ایسا کچھ ہے تو اپنی اس خواہش کو ترک کر دیں، لیکن اللہ کے حکم کی عدولی نہ کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ امیجن کریں ایک ہر انسان کی جگہ جنت میں اتنی وسیع، زمین اور آسمان جیسی، یعنی اپنے جو گھر میں رہ رہے ہیں اس کو امیجن کریں، وہ ہو سکتا ہے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا یا جس طریقے کا بھی، لیکن یہ وقتی ہے۔ آج یہاں پر آسائشیں ہیں یا پھر تکلیفیں ہیں، یہ سب وقتی، لیکن جنت اس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ اتنی وسیع جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کو پانے کے لیے تم اس راستے پر کیا کرو، سارعوا الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ دوڑ کر چلو۔ اللہ سے مغفرت مانگنے میں کبھی کوتاہی مت کرو، بار بار مانگتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اوکے، اور یہ ایسی محفلیں جو ہوتی ہے اس میں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب، کیونکہ آپ کی حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہے وہاں سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے ان کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں، میرے بندے جو جمع ہوئے تھے وہ کیا مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ مغفرت بہت عظیم چیز ہے، گناہوں سے معافی ہو جائے گی تو جہنم سے دور ہوں گے نا۔ تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر چلو تاکہ وہ جنت کے حقدار بن سکو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی جتنی ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی، اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہم کو تقوی کا پابند بنائے۔ تو یہ متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی گئی ہے۔ یہ متقی ہوتے کیسے ہیں؟ اب پھر سے دیکھیں اپنی عملی زندگی، آج ہماری بہت ساری ڈیلی روٹین کی چیزیں آ رہی ہے کہ جس میں ہم جو چیزیں ہم اپنے اس میں لا سکتے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے، وہ جو خرچ کرتے ہیں، صرف مال نہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں؟ خواہ بدحال ہو یا خوشحال ہو، ہر صورت میں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ پھر دوسرا جو بالکل پریکٹیکل چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا پابند بنائے، جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، والقاظمین الغیظ والعافین